انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا انسان پریشان نظر آتا ہے۔ ہر انسان بیچارہ کچھ مسائل میں گھرا نظر آتا ہے، جس سے معلوم کریں وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ حالات کا ستایا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنے ہی لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کیجئے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب اتنی کوششیں بھی کر لی، اتنی محنتیں بھی کر لی، لیکن زندگی میں تلخیاں ختم نہیں ہو رہی، آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں اتنے مسائل، مشکلات؟ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سکون کو ترس رہے ہیں۔ دنیا کے اسباب کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ہر کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکون نہیں، راحت نہیں، پریشانیاں ہیں کہ ختم ہو کر نہیں دے رہی۔ گھر میں بیماری ایک پر آتی ہے، وہ جاتی نہیں ہے، دوسرا کوئی پھر بیمار پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ کمانے والے ہیں لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اکثر بیچارے اس قسم کی پریشانی کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ تو ان حالات میں مسائل کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مسائل آئیں، کوئی حالات آئیں، تو وہ سب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، سب سے پہلے مسبب الاسباب سے تعلق جوڑے، اس کے بعد اسباب کی طرف جائے۔ آج اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ آج ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، مسائل آ گئے، تو پہلے ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، اسباب کے ذریعے ساری کوششیں کر کے پھر مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر بھی مولوی صاحب کی طرف آئیں گے، مولانا دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، یعنی مسبب الاسباب کی طرف بعد میں، پہلے اسباب کی طرف۔ جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اسباب کی طرف بعد میں جائیں، پہلے مسبب الاسباب سے تعلق قائم کریں، پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کریں۔ مسبب الاسباب ہمارا اللہ، جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ مسبب الاسباب جو اسباب میں تاثیر ڈالنے پر قادر ہے، وہی مسبب الاسباب چاہے گا تو اسباب میں تاثیر آئے گی، اسباب سے کچھ کام بھی ہوگا۔ اگر مسبب الاسباب نہیں چاہے گا تو چاہے ہمارے پاس اسباب کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو جائے، نہیں ہم کامیاب ہو سکتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، لیکن بیچاروں کو رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ اسباب کے اندر راحت نہیں ہے، اسباب میں کامیابی نہیں ہے، مسبب الاسباب کے چاہنے میں کامیابی ہے۔ ہمیں مسبب الاسباب کو راضی کرنا ہے، مسبب الاسباب سے تعلق جوڑنا ہے، پہلے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، ہماری زندگیوں میں بھی مسائل آیا کرتے، بیماریاں ہماری زندگیوں میں بھی آیا کرتی، مسائل اور مشکلات، لیکن صحابہ اکرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہوئی، یا کوئی گھر میں بیماری آ گئی، تو ہم پہلے اسباب کی طرف نہیں دوڑتے، پہلے ہم مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے حضور اپنی جبین کو جھکا دیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کری، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ شفا عطا فرما دے، یا اللہ فلاں پریشانی کو دور فرما دے۔ صحابہ اکرام کی روایات میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا، ان کے مسئلے یوں حل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب پر ان کا یقین تھا۔ ہمارا یقین اسباب پر بن گیا۔ یہ ہے وہ اصل مسئلے کی جڑ، اصل ہے مسئلے کی بنیاد، جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے قابو میں نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے آج کا انسان بیچارہ پریشان ہے، مسلمان پریشان ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اتنی کوشش کر لی، اتنی محنت کر لی، لیکن
ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، مسائل ٹینشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ مسائل کے حل کا بہترین نسخہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، کہ آئیے ہم اپنے مسبب الاسباب سے تعلق جوڑیں، اپنے مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر کامل یقین بنائیں۔ آج یقین ہمارا اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا یقین مسبب الاسباب پر تھا، اسباب پر نہیں تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی، امت کو یہی سبق دیا کہ مسبب الاسباب اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کر لو، تو اسباب میں اللہ خود ہی تاثیر ڈال دے گا۔ تھوڑے سے اسباب میں اللہ تمہارے زیادہ مسائل کو حل فرما دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ موجودہ دور میں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ میں سکون کی دولت عطا فرمائے، راحت، اطمینان، چین ہمیں ملے، اور اللہ تعالی ہمیں برکت والی روزی نصیب فرمائے، ہمیں راتوں کو سکون کی نیند آئے، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہمیں حاصل ہوتی رہے، زندگی ہماری شاداں و فرحاں ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے کامیابی ہمیں عطا ہو، اور اللہ کی طرف سے کامل سکون کی دولت ہمیں مل جائے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ مسبب الاسباب پر یقین کامل، اس کے بعد اسباب کی طرف جانا ہے۔ یہی ہمارے لیے بہترین حل اور بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے آج کے بعد ہر ساتھی یہ آزما لے، یہ طریقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ اب جب بھی میرا کوئی مسئلہ ہوگا، پہلے اللہ کے حضور اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے آگے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، مسبب الاسباب سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مسئلے حل فرما دے گا۔ تھوڑے سے اسباب اختیار کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج کے معاشرے کا جو بڑا مسئلہ ہے، اس کا بہترین نسخہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جس کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، ایک اسباب ہے اور دوسرے مسبب الاسباب۔ مسبب الاسباب ہمارے اللہ، تو مسبب الاسباب سے تعلق کو بنانا ہے، پہلے رجوع مسبب الاسباب کی طرف، اس کے بعد اسباب کی طرف۔ اسی میں ہمارے لیے نسخہ اکسیر ہے، اور یہی ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔